ان لوگوں نے اپنے بزرگوں کو، اماموں کو پیغمبروں کا درجہ دیا ہوا ہے. تو یہ بڑی سخت زیادتی ہے کہ ہم حرم مدینہ کو ڈسکس کریں اور حنفیوں کو چھوڑ دیں. ایسا تو نہیں ہوگا. ہمیں جہاں جہاں موقع ملے گا آپ کا ذہن کھولنے کے لیے ہم کوئی نہ کوئی بات آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کس لیول کی گمراہی پبلک کے اندر پھیل چکی ہے. تو یہ 2021 کے اندر آ کے محمد بن سلمان نے یہ پابندی ختم کی اور اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ اسے اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کیا جاتا. لیکن چونکہ ایک اتنے عرصے سے خود سعودی حکومت نے پابندی لگائی ہوئی تھی تو ہنگامہ کھڑا ہونا اس اعتبار سے تو جسٹیفائی تھا کہ بھئی آپ نے اپنی پابندی جو ہے وہ خود توڑ دی ہے. تو سعودی حکومت کوئی کام کرے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق ہی ہو رہا ہے. ورنہ ان سے پوچھ لیں ان کے اوپر جو کلہاڑا چلایا ہے سعودی حکومت نے، اس وقت تو یہ بڑے ناراض ہوئے. اور وہ تھا جب 4 مسلح اٹھا لیے حرم مکہ سے. سلطنت عثمانیہ نے 400 سال تک 1517 سے لے کے 1917 تک حرم کعبہ میں 4 مسلح ڈالے ہوئے تھے. حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. 4 امتیوں کے نام کے اوپر پوری امت کو ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا. اس میں اماموں کا قصور نہیں ہے. آج اگر جیزس کرائسٹ کے ساتھ لوگوں نے غلط عقائد منسوب کیے ہیں تو عیسیٰ ابن مریم کا کوئی قصور نہیں ہے. لیکن ہم غلط عقیدوں کو تو غلط کہیں گے نا. یہ سعودی حکومت نے آ کے آلموسٹ 1926 میں یہ 4 مسلح اٹھائے اور امام کعبہ کو مقام ابراہیم کے اوپر کھڑا کیا سنت کے مطابق. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بنا لو. لیکن جو بلڈنگز تھیں وہ توڑنے کی ہمت نہیں ہوئی. بلڈنگز انہوں نے 1955 میں آ کے توڑی ہیں. اس لیے ہمارے پاس کلرڈ اس کی تصویریں موجود ہیں. وہ 4 جو انہوں نے فرقہ وارانہ کام کیے تھے، پیرلل میں 4 نمازیں ہوتی تھی. یعنی فجر کی 4 نمازیں ہو رہی ہیں، ظہر کی 4 ہو رہی ہیں. چلیں اس میں تو ٹائم آگے پیچھے کر لیتے تھے. مغرب تو ساروں نے اکٹھی پڑھنی ہوتی تھی. تو پیچھے نماز پڑھنے والوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ اب ہمارے امام نے رکوع کیا ہے یا کسی دوسرے امام نے کیا ہے. تماشا لگا کے رکھا ہوا تھا انہوں نے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بدعت ختم کی اور اب قیامت تک کے لیے یہ الحمدللہ بدعت ختم ہو گئی. کیونکہ حنفیوں کی بھی اللہ تعالیٰ نے کمر توڑ دی ہے. ان میں بھی 2 فرقے بن گئے ہیں، حنفی بریلوی اور حنفی دیوبندی. لہذا اب تو 4 مسلحوں والا معاملہ ہی نہیں رہا، اب حنفیوں کے ہی 2 مسلح ہو گئے. خیر اب تو یہ سارا معاملہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے ایڈریس ہو گیا. تو وہ جو سعودی حکومت کا کام تھا بالکل درست تھا. اس کے علاوہ انہوں نے وہاں پہ جو سلطنت عثمانیہ نے مزارات بنائے ہوئے تھے جن کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا قرآن و سنت کے ساتھ، وہ انہوں نے گرائے اور انہوں نے یہاں پہ ہنگامہ کھڑا کیا. جی مزارات شہید کر دیے. اور شہید تو حلال چیز ہوتی ہے. جو حرام کام ہے اس کو ختم کرنا تو سنت کو اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے، قبروں پر عمارت بنانے سے اور قبروں پر بیٹھنے سے. ڈائریکٹ بیٹھنا بھی منع ہے اور مجاور بن کے بیٹھنا بھی منع ہے. صحابہ کرام علی رضوان سونے کا گنبد رکھ دیتے نبی الاسلام کی قبر اطہر کے اوپر. انہوں نے یہ حرکت نہیں کی. انہیں پتا تھا نبی الاسلام نے منع کیا. ٹیکنالوجی بھی موجود تھی. نبی الاسلام کی پیدائش سے بھی 35 سال پہلے آیا صوفیہ کا یہ گنبد ہے جو گنبد خضرا سے بھی 10 گنا بڑا گنبد ہے. ٹرکی میں استنبول کے اندر جو آج کل انہوں نے کھول دیا ہوا ہے، میوزیم پلس مسجد اسے ڈکلیئر کیا ہوا ہے. یہ نبی الاسلام کی پیدائش سے بھی 35 سال پہلے کا ہے لیکن نہیں منایا. ڈوم آف دا راک یروشلم میں، یہ صحابہ کرام کے زمانے میں عبد الملک بن مروان جو اموی خلیفہ تھا اس نے بنایا تھا. چونکہ وہ ایک چٹان کے اوپر تھا. مسجد پہ آپ گنبد بنا سکتے ہیں، چٹان پہ بنا سکتے ہیں، قبر پہ نہیں بنا سکتے. اس لیے دیکھیں اس نے قبر پہ نہیں بنوایا. انہیں پتا تھا کہ نبی الاسلام کی نافرمانی ہے. یہ 650 سال کے بعد جو ایوبی ڈائنیسٹی تھی، اس کی جو سلطنت تھی مملوک، اس میں ایک بادشاہ تھا ملک المنصور قلاوون. اس نے نبی الاسلام کی وفات کے
650 سال کے بعد آلموسٹ 678 ہجری میں، یعنی آج چل رہا ہے 1445 ہجری، تو آلموسٹ 800 سال پہلے یہ گنبد لا کے رکھا۔ اس وقت لوگوں نے بڑی مخالفت کی، لیکن وہ حکومتی لیول کے اوپر ایک بدماشی سے کام ہوا۔ ایون جس نے مشورہ دیا تھا وہ معزول ہو گیا، اور لوگوں نے کہا اسے سزا ملی ہے جو اس نے اس بدعت کا مشورہ دیا تھا۔ یہ باقاعدہ یعنی تاریخ مدینہ پہ جو سب سے اتھینٹک کتاب مانی جاتی ہے، اس میں ضعیف روایتیں بھی ہیں، اس میں وہ جعلی واقعہ بھی لکھا ہوا ہے نور الدین زنگی والا، لیکن یہ واقعہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کس طریقے سے جو ہے وہ مدینہ شریف میں اس بدعت کو جاری کیا گیا، گنبد رکھنے کی۔ وفاء الوفا اس کتاب کا نام ہے، علامہ سمہودی کی 911 ہجری میں فوت ہوئے، آلموسٹ آج سے 500 سال پہلے۔ انہوں نے یہ پوری تاریخ مدینہ جمع کی ہے۔ خیر یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے۔ تو پھر اس کے بعد پھر ظاہر ہے ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ بقیہ غرقد میں انہوں نے باقاعدہ مزارات بنائے، اور اتنے بڑے بڑے گنبد، ان کی بھی تصاویر موجود ہے۔ پھر سعودی حکومت نے سب کچھ ختم کیا، یعنی سنت کو اسٹیبلش کیا، مزارات شہید نہیں کیے، سنت کو اسٹیبلش کیا۔